محمد. ناظرین کرام، اب ہم آپ کے سامنے درس قرآن پیش کرتے ہیں. اب آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں مولانا عبد الملک مظاہری صاحب دامت برکاتہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. صدق اللہ. اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کا معبد، عبادت گاہ قرار دیا اور امن کی جگہ بنائی، اور مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیا کرو. اور ہم نے عہد کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہ میرے گھر کو خوب پاک رکھا کرے بیرونی اور مقامی لوگوں کے واسطے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے واسطے. ابھی جیسا کہ اس سے پہلے کی آیتوں کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حق تعالیٰ کی طرف سے مختلف آزمائشیں ہوئیں. ان تمام آزمائشوں میں پورے اترے. اس میں سے ایک مرحلہ ان کی اہلیہ کے ساتھ سفر کا بھی تھا، جس میں ظالم بادشاہ نمرود کے پاس سے جب گزر رہے تھے تو یہ حالات سے گزرے. تو اس پر 2-3 مرتبہ ایسا ہی ہوا کہ بادشاہ نے غلط نیت کی، ادھر فوراً اس کو فالج کا اٹیک ہونے لگا. تو وہ سمجھ گیا کہ ضرور اس خاتون کا ہی معاملہ ہے، اور یہ خاتون انتہائی نیک دل خاتون ہے، جس کی وجہ سے اس نے آخر میں گزارش کی کہ آئندہ میں ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا، تم اپنے رب سے میرے لیے دعا کرو. تو انہوں نے حضرت سارہ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو اس بیماری سے دور کر دیا. اس کے بعد اس نے حضرت سارہ علیہ السلام کو اپنی بیٹی یا اپنے محل کی کوئی انتہائی اہم خادمہ کو سپرد کر دیا کہ تم میری طرف سے ان کو تحفے میں رکھ لو، یہ کہہ کر ساتھ میں دے دیا. اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اور حضرت سارہ کے لیے یہ تحفے کے طور پر ساتھ ملی. بعض روایات میں ہے کہ وہ بادشاہ کی بیٹی تھی، اور بعض روایات میں ہے کہ وہ خادمہ انتہائی اہم وہاں کی خادمہ تھی. کچھ بھی ہو مگر ان کو لے کر چلیں، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے ان پر بھی کافی نیکی کے اثرات ہوئے، اور حضرت سارہ نے ان پر ایسے اہتمام سے محنت کی. بعد میں ایک موقع پر حضرت سارہ علیہ السلام نے اپنے شوہر نامدار سے کہا کہ مجھ سے نکاح کرنے کی وجہ سے اب تک آپ کو اولاد نہیں ہوئی ہے، میری طرف سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس میری باندھی سے میری خادمہ سے نکاح کر لیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کو اولاد سے نواز دے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو قبول کیا. بعد میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات بنے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے، تو محسوس کیا حضرت سارہ نے کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت پر وہ کیفیت نہیں ہے پہلے جو کیفیت تھی. اس پر انہوں نے حسد میں اپنے آپ کو یہ پیشکش کی کہ میرے سامنے سے اپنی اس خادمہ کو دور کر دو، کیونکہ میں نے ہی اس کو پیشکش کیا تھا، لیکن اولاد ہو جانے کی وجہ سے اب آپ ان کے درمیان میں حسد کی راہ یا حسد کی دیوار حائل ہو گئی ہے. پھر یوں بھی اللہ کا حکم ہوا کہ ٹھیک ہے، حضرت ہاجرہ کو تم ساتھ لے چلو، اور جہاں ہم تم کو بتاتے ہیں وہاں لے جا کر ان کو چھوڑو. اس بنیاد پر حضرت سارہ علیہ السلام سے دور لے کر چلے بی بی ہاجرہ کو اور ان کے فرزند کو لے کر چلے. اس طرح سے لے کر چلتے رہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ فلاں جگہ جہاں پہاڑ کا علاقہ ہے وہاں ٹھہر جاؤ. پہاڑی علاقے کے پاس جہاں اب اس وقت کعبۃ اللہ کی بھی بنیادیں کھڑی ہوئی ہیں اور کعبۃ اللہ کی طرف سے پورا شہر آباد ہے، وہاں کھڑے ہو جانے کا حکم دیا. تو وہاں ٹھہر کر واپس ہونے لگے تو پلٹ کر دیکھا بھی نہیں اور واپس جانا چاہتے تھے. اس پر حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ ہم کو اس لق و دق میدان میں چھوڑ کر کہاں چلے؟ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا. تو آخر میں حضرت ہاجرہ نے خود فرمایا کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے؟ تو فرمایا ہاں. تو فوراً حضرت ہاجرہ نے فرمایا اذن لا یضیعنا، اگر ایسی بات ہے تو آپ چلے جائیے،
یقیناً اللہ تعالیٰ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ جو اللہ تعالیٰ ہماری پرورش کرنے والا ہے وہ آپ کے بغیر بھی ہماری پرورش فرما سکتا ہے۔ اس طریقے پر حضرت ہاجرہ اور بی بی حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل ان کے دودھ پیتے بچے دونوں ایک لق و دق میدان میں چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا واقعہ تھا جو آزمائش کی شکل میں گزرا۔ پھر وہاں سے جو آزمائش کے حالات بڑے ہیں وہ سب ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہاں سے ان کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زمزم کا پانی عطا فرمایا اور کس طریقے سے مکے کی آبادی ہوئی۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہونے کے بعد ایک آزمائش اور یہ ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت محبت آتی تھی اپنے بچے پر۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش یہ ہوئی، دیکھنا چاہتے تھے کہ ابراہیم کے دل میں اپنے بچے کی محبت زیادہ ہے یا اپنے مالک اور خالق کی محبت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو غیب کی بات جانتے ہیں، پھر بھی لوگوں کے سامنے مشاہدے کے طور پر اس بات کو لانے کے واسطے یہ آزمائش کی کہ 3 دن مسلسل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب میں دکھایا کہ اپنے بچے کے گلے پر چھری پھیر رہے ہیں۔ انبیاء کا خواب چونکہ انتہائی سچا ہوتا ہے، اسی لیے سچے خواب کو سچا ثابت کرنے کے واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ اے میرے بچے، اے میرے پیارے بیٹے، میں نے تم کو اپنے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ تمہارے گلے پر چھری پھیرتا ہوں، اور میں چونکہ پیغمبر ہوں اور پیغمبر کا خواب سچا ہوتا ہے، اس سلسلے میں تم کیا کہتے ہو؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی کون تھے جن کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا، کس نے سکھائے تھے اسماعیل کو آداب فرزندی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے، قال یا ابت فعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان، آپ کو جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے آپ بلا کسی چون و چرا کے اس عمل کو پورا کر دیجئے، انشاءاللہ مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اس طریقے سے یہ آزمائشی مرحلہ حل ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند کو اپنا رازدار بنا کر لے چلے، اور دونوں اس خوشی آگے بڑھ رہے ہیں، ایسا جیسا کہ کوئی لوگ کسی پروگرام کو دیکھنے اور کسی تفریح گاہ کو جانے میں خوشی جاتے ہیں۔ معلوم ہے کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے، بچے کو بھی معلوم ہے، اور میرے بیٹے کا کیا انجام ہونے والا ہے باپ کو یہ معلوم ہے، مگر خوشی ایسا جا رہے ہیں جیسے کوئی تفریح گاہ کو جاتے ہوں۔ بہرحال وہاں گئے اور چھری لے کر اپنے بچے کے اپنے لٹایا، لٹاتے بچے نے یہ کہا کہ ابا جان ایسا کیجئے کہ آپ اپنی آنکھوں پر بھی ایک پٹی باندھ لیجئے اور میری آنکھوں پر بھی ایک پٹی باندھ دیجئے۔ پوچھا وہ کیوں؟ فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں پدری محبت اور باپ ہونے کی محبت، باپ کی بغض آپ کے اوپر غالب آ جائے اور اللہ کا حکم پورا کرنے سے قاصر رہ جائیں۔ اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کو یہ مشورہ دیا، تو اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی پٹی باندھی گئی اور حضرت ابراہیم کی بھی۔ اسماعیل علیہ السلام نے یہ کہا کہ حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ بیٹا تمہارے آنکھوں پر پٹی کی کیا ضرورت؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ذبح کرنے کے دوران اگر آپ کے اوپر نظر جائے گی تو کہیں دل میں خدا نخواستہ یہ خیال نہ آ جائے کہ میرے ابا جان کیسے ظالم ہیں، میرے ساتھ یہ حرکت کر رہے ہیں، اگر یہ خیال بھی آئے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہو جائے گی، اس وجہ سے آپ میری بھی آنکھوں پر پٹی باندھ دیجیے۔ دنیا کے تمام واقعات میں یہ ایک ایسا غیر معمولی اہم واقعہ ہے جس کی بنیاد پر حق تعالیٰ کو یہ واقعے کی محبت اور یہ واقعے کا خلوص پسند آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ فرمایا کہ فدیے میں ہم نے ایک بہت بڑا فدیہ پیش کیا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان کا، اور وہ تھا جنت سے لایا ہوا مینڈھا۔ اس کو ذبح کر دیا گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ اس کو قبول کر لیا گیا۔ اب گویا رہتی دنیا تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اتنی ادا پسند آئی کہ قیامت تک ایمان والوں کے اوپر یہ بات لازم کر دی گئی کہ ہر سال ایمان والے اس اپنی ادا کو پسند جو اللہ نے پسند کی ہے اس کو ہر سال اپنی طرف سے کرنے کا اہتمام کریں۔ چنانچہ عید قرباں اسی کی ایک یادگار ہے، اور اسی یادگار کے سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جس مرحلے میں کامیاب ہوئے ہیں یہ کامیابی اسی کے پس منظر میں ہے۔ یہ تمام چیزوں کے امتحانات کے بعد حق تعالیٰ کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ قال انی جاعلک للناس اماما، کہ اے ابراہیم جس طرح ہر مرحلے پر آپ نے ثابت قدمی پیش کی ہے اور اپنی محبت کو اور اپنی اہمیت کو ختم کر کے اللہ کے حکم کو پورا کیا ہے، اس لیے میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کو ساری دنیا کا امام بنا دوں۔
تو ایسے مرحلے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی امت کے افراد کے لیے اور اپنی ذریت کے افراد کے لیے بھی پیشکش کی. فرمایا قال ومن ذریتی، کہ مولا میری ذریت میں سے بھی کسی کو اس قابل بنا دیجئے. تو حضرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت حق جل مجدہ یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ اے ابراہیم ہمارے اس معاملے میں ایک ضابطہ اور ایک اصول سن لو کہ جو بھی تمہاری اتباع کرنے والا ہوگا، فرما برداری کرنے والا ہوگا، اس کو تو ہم یہ عہدہ دے سکتے ہیں، لیکن جس کے اندر یہ کیفیت نہ ہوگی یا شرک اور بت پرستی والی کیفیت ہو جائے گی یا وہ ظالمانہ کردار کا حامل ہوگا تو ایسا عہدہ ان کو نہیں دیا جائے گا. اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مسئلے میں رضامندی کا اظہار کیا. اس کے بعد والی جو آیتیں پھر چل رہی ہیں جس میں خانہ کعبہ کی فضیلت کو اس طرح سے پیش کیا گیا، کیونکہ یہود خانہ کعبہ کی بزرگی اور فضیلت کے قائل نہیں ہونا چاہتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ خانہ کعبہ کا تعلق حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے ہے اور بیت المقدس کا تعلق حضرت اسحاق علیہ السلام کے خاندان سے. تو بیت المقدس ہی کو وہ لوگ سب کچھ اہمیت دیتے تھے، مگر خانہ کعبہ کو بالکل اس کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے تھے اور اعتنا کے قابل بھی نہیں سمجھتے تھے. اس پر حق تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ دیکھو خانہ کعبہ کا معاملہ کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے. اور وہ لوگ تو یہ بھی سمجھتے تھے کہ عرب کے جاہلوں کا طریقہ ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کوئی طریقہ نہیں ہے جو حج کے سلسلے کے طریقے ہوتے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے نازل کر کے یہ بتا دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے طریقے کی بنیاد پر یہ مسئلہ چلا ہے. اس میں یہ فرمایا وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو لوگوں کی عبادت گاہ اور امن کا مقام بنایا اور ہمیشہ سے اس کو امن کا مقام مقرر کر رکھا. مثابۃ للناس میں بھی یہ فرمایا کہ لوگوں کے بار بار رجوع ہونے کی جگہ ہے. چنانچہ حق تعالیٰ نے یہ فضیلت خانہ کعبہ کو بخشی ہے کہ وہ ہمیشہ مرجع خلائق بنا رہے گا اور لوگ بار بار اس کی طرف جانے کے آرزومند رہیں گے، اور جو ایک مرتبہ جاتا ہے تو وہاں پھر سیر نہیں ہوتا، اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میں بار بار جاتے رہوں. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے دل میں خانہ کعبہ کا شوق ایسے انداز میں ڈال دیا ہے جیسا لوہے کی طرف مقناطیس کھینچتی ہے یا مقناطیس کی طرف لوہا کھینچتا ہے، ویسا ہی اس طرح کہ لاکھوں آدمی دور دراز سے وہاں آتے ہیں اور بار بار حج کرنے کے بعد بھی ان کا دل نہیں بھرتا. پھر دوسری صفت اسی خانہ کعبہ کی یہ بیان فرمائی کہ وہ امنا فرمائی یعنی امن کی جگہ ہے. خانہ کعبہ کی عمارت اور اس کے ارد گرد کا علاقہ جو حرم میں داخل ہے اس میں خوریزی اور جانوروں کا شکار وغیرہ قطعاً منع کیا گیا، حتیٰ کہ اس زمانے کے جو ایسے لوگ جو بت پرستی کرتے تھے مگر خانہ کعبہ کا احترام اس حد تک کرتے تھے کہ اگر اس جگہ پر اپنے باپ کا قاتل بھی نظر آتا تو بھی اس کو کچھ نہیں کرتے، معاف کر دیتے اس جگہ پر. تو یہاں تک کہ یہ لوگ اب خانہ کعبہ میں اس طرح کی کوئی غلط حرکت کرنے کو حرام سمجھتے تھے. فتح مکہ کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف چند گھنٹوں کے لیے خانہ کعبہ کو حلال کیا گیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر اس کو ویسا ہی امن کا مقام قرار دے دیا گیا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اس سلسلے میں اعلان کیا تھا کہ دیکھو خانہ کعبہ ہمیشہ امن کی جگہ ہے اور صرف اللہ تعالیٰ نے میرے لیے چند گھنٹوں کا موقع دیا تھا، اس کے بعد سے پھر ہمیشہ کے لیے اس کو اللہ نے مقام امن بنا دیا ہے. اب یہاں کسی شکار کو شکار نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ کہ کسی کبوتر کو یا کسی وہاں رہنے والے کسی بھی چیز کو نہیں مارا جا سکتا، یہاں تک کہ اس کے اندر اگنے والی گھاس کو بھی نہیں لیا جا سکتا. اور بعض صحابہ نے اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا اس کی گھاس کو اگر ہم لوگ اپنے گھروں میں استعمال کرنے کے واسطے اٹھاتے ہوں تو اس کی اجازت ہے؟ تو فرمایا ہاں وہاں رہنے والوں کے لیے اس کی اجازت. پھر یہ بھی فرمایا کہ دیکھو خانہ کعبہ کے اطراف کے حدود حرم کے علاقے کی اہمیت یہ ہے کہ اگر وہاں کوئی گری پڑی چیز مل جائے تو اس کو بھی اٹھانا نہیں. ہاں اگر کوئی اٹھانا چاہتا ہے تو جس کا ہے اس تک پہنچانے کی نیت سے اٹھاتا ہے الا لمنشدن، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. پھر یہ بھی فرمایا کہ خانہ کعبہ کی گھاس کو بھی نہیں کاٹا جا سکتا اور خانہ کعبہ کے اندر کی پائے جانے اس کے طرف کے علاقے کی چیزوں کے پر بھی کچھ نہیں کیا جائے گا. یہ مقام امن بنانے کی اس کی حیثیت ہے. اللہ تعالی ہم سبوں کو اس مقام امن کی بار بار زیارت کی توفیق عطا فرمائے.
محمد